ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفر کے دوران ہدہد کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ ہدہد اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس نے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا گیا تمام پرندوں میں صرف ہدہد کو کیوں بلایا گیا؟ آپ نے جواب دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسی جگہ قیام فرمایا تھا جہاں پانی نہیں تھا۔ ہدہد قوم سبا کی خبر لے کر حاضر ہوا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس ملک یمن سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اسے وہاں پر ہر قسم کی چیز میسر ہے۔ اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا اور شیطان نے ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے ہیں۔ انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہی عظمت والا عرش کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ۔ تو ایسا کر میرا خط لے جا اسے دے اور پھر اس کے پاس سے ہٹ اور دیکھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان کا خط ملکہ کے محل میں ہدہد نے حضرت سلیمان کا خط لیا اور اڑتا ہوا ملک یمن پہنچا اور محل کے اندر ملکہ کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے تک جا پہنچا۔ دیکھا کہ ملکہ اس وقت آفتاب کی پوجا کر رہی ہے۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے اپنے قریب ایک خط پڑا دیکھا تو وہ بڑی حیران ہوئی، لیکن جب اسے کھول کر پڑھا تو بڑی متفکر ہو گئی۔ چنانچہ فوری طور پر تمام درباری طلب کر لیے۔ ملکہ بلقیس اپنے دربار میں ہیرے جواہرات سے مزید خوبصورت تخت شاہی پر براجمان تھی۔ تمام درباری تجسس بھری نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور بے چینی سے منتظر تھے کہ ملکہ عالیہ اچانک ہنگامی اجلاس طلب فرمائے پر کچھ اظہار خیال کرے۔ ملکہ نے وسیع و عریض اور عالی شان دربار کے چاروں جانب نظر دوڑائی اور پھر یوں گویا ہوئی اے اہل دربار، مجھے ایک بڑا اہم اور باوقت خط فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا سلیمان کی جانب سے موصول ہوا ہے، جو مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، جس میں لکھا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے سامنے آ جاؤ۔ اے میرے سردار، تم اس معاملے میں کچھ مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ تمہارے مشورے اور رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ اس پر وہ بولے ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں کیا کچھ حکم فرماتی ہے۔ دنیا کی سب سے مالدار قوم سبا کا اصل نام عبد شمس ہندوہ آفتاب یا سورج کا پرستار اور لقب سبا تھا۔ قوم سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دارالحکومت معرب تھا، جو موجودہ یمن کے دارالسلطنت صنعا سے 55 میل بجانب شمال مشرقی واقع تھا۔ اس کا زمانہ عروج 1100 قبل مسیح سے شروع ہوا اور لگ بھگ 1000 برس تک عرب میں اس کی سلطنت کے ڈنکے بجتے رہے۔ مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرق بعید اور ہند عرب کی جتنی تجارت مصر و شام اور یونان اور روم کے ساتھ ہوتی تھی وہ زیادہ تر اسی قوم کے ہاتھوں میں تھی۔
اسی وجہ سے یہ قوم قدیم زمانے میں اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین تو قوم سبا کو دنیا کے سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ملکہ سبا کا نام تاریخی کتب میں بلقیس بنت شراحیل بتایا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس کے باپ دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ روایت کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ان کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی جس کا نام بلعمہ بنت شیان تھا۔ اس کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو وسیع مملکت، شان و شوکت، مال و دولت، ہیرے جواہرات کے علاوہ خوب حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا۔ ان کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔ بعض نے لکھا مجوسی تھے جو آگ سمیت ہر روشنی کی پرستش کرتے ہیں۔ دوسری جانب ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، تحائف، غلام، لونڈیاں حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ انگشت بد نہ رہ گئے۔ یاد رہے حضرت سلیمان اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ کچھ دیا ہے جس کا ملکہ تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سب تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو اگر اسلام قبول نہیں ہے تو ہمارے عظیم الشکر کا انتظار کرے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تمہاری قوم میں نہیں ہے۔ وفد واپس چلا گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔